الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی۔ اس مہینے کے دن دیگر مہینوں کے دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی ادائیگی کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیا۔ تو لازم قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بجاوری کو اس کی ادائیگی کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیتے ہیں کہ جو عاقل بالغ مرد یا عورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا جو عام قانون و ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دینے کا کہ وہ یہ کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، سوائے روزوں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون اس عام اصول سے ہٹ کر روزوں کو مستثنا قرار دیا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزوں کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو جو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، اپنی ذات کی طرف منسوب فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے کا عمل روزے کی ادائیگی یہ دیگر عبادات کے مقابلے میں دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا ہر عمل اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کی حالت میں 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے کہ دن بھر پیاسا بھوکا رہنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سیراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تجربہ ہر اس مسلمان مرد اور عورت کو ہوتا ہے کہ جو بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب وہ افطار کرتے ہیں یا افطار کرتی ہے تو انسان کو ایک عجیب سی لذت اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جس کا تصور عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا۔ اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس وقت عطا فرمائیں گے کہ جب اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو اس میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس بات کی بشارت دینا چاہتے ہیں کہ جو روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہے اور روزے کے جو آداب ہیں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، تو فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے آپ کے دیدار کے۔ تو گویا کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کے مہینے میں سے کسی ایک روزے کو ترک کر دیا، بعد میں وہ تلافی اس کی کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور وہ اس کی تلافی میں ساری زندگی اسی میں لگا دے، تو فرمایا کہ اس کو وہ مقام وہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی بدولت اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اس اہم عبادت کو پورے تیقظ کے ساتھ پوری ہوشیاری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری دن اللہ تعالیٰ اعمال نامہ مرتب فرما رہے ہوں اور ناموں کا اندراج ہو رہا ہو تو ہمارا نام ان بدبختوں میں شامل نہ ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے دھتکار رہے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت کے پروانہ نہ دے رہے ہوں۔ تو اس مہینے میں ہوشیاری کے ساتھ تیقظ کے ساتھ اس عمل کو
ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پوری ہمت کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ ترک کر دینا یہ بہت کم ہمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے عمل کو اور روزے کے جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر کے اندر بھی باہر بھی اس کا پورا ماحول بنانا چاہیے کہ رمضان کے مہینہ جو اتنا محترم اور رحمتوں سے مالا مال اور بھرپور مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں اور غنیمت کا ذریعہ بنائیں، اور رمضان کی جو اہم عبادت ہے روزہ، اس کی ادائیگی کی جائے، خود بھی ادا کریں، گھر والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کے تقاضے جو آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔